جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو از فرحت اشتیاق قسط نمبر 32۔ اپنی جس نمائش کی پرجوش تیاری وہ اس بار روما میں کر رہی تھی اس کا سرے سے اس سے دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ اسے اپنی تصاویر، اپنی نمائش، یہاں تک کہ اپنا آرٹ بھی سب کچھ بے معنی اور بیکار لگ رہا تھا۔ اگر اس کا سولو شو ناکام ہو گیا تو بھی کیا فرق پڑے گا، اور اگر کامیاب ہو گیا تب بھی زندگی میں کیا تبدیلی رونما ہو جائے گی، نہ کامیاب ہونے سے نہ ناکام ہونے سے۔ وہ تو اسے کسی بھی طرح نہیں ملنے والا تھا۔ کئی دنوں سے اس کی سیم سے بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ کنوتیت اور ڈپریشن اس پر ایسا طاری تھا کہ کچھ دنوں سے اس نے اپنا سیل سرے سے آف رکھا تھا۔ اس کے سیل پر کئی بار ٹرائی کرنے کے بعد سیم نے گھر کے نمبر پر کال کی تو وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ وہ سینڈرا کے ساتھ اوپرا دیکھنے گئی ہوئی تھی، اس خیال سے کہ شاید یوں ہی اس کا دل بہل جائے۔ وہ واپس آئی تو نینی سے اسے سیم کے فون کا پتہ چلا تھا۔ اپنے ڈپریشن میں وہ سیم کو بھول ہی گئی تھی۔ سیم یقیناً اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوگی۔ اس نے اسی وقت سیم کا نمبر ملایا تھا۔ کہاں ہو لیزا؟ میں کتنا پریشان ہو رہی تھی تمہارے لیے، تمہارا سیل کیوں آف تھا؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ بے چینی سے بولی۔ میں ٹھیک ہوں سیم۔ وہ مختصر لفظوں میں بس اتنا ہی کہہ پائی۔ بچپن سے اپنی ہر بات اس سے شیئر کرنے کی ایسی عادت تھی کہ اس وقت جب یہ سوچ بیٹھی تھی کہ اس بیکار قصے کا سیم سے ذکر نہیں کرے گی، خامخواہ دور بیٹھی سیم اس کے لیے پریشان ہو جائے گی، تب اس کی آواز سنتے ہی گلا رند گیا تھا۔ لیزا کیا ہوا ہے سویٹ ہارٹ؟ تم رو رہی ہو؟ وہ بے قراری سے بولی۔ سیم، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ سیم مجھ سے پینٹ نہیں کیا جا رہا، میری ایگزیبیشن کا کیا ہوگا؟ اتنے کم دن رہ گئے ہیں۔ اسے رونا کسی اور بات پر آ رہا تھا اور رو کسی اور چیز کا نام لے کر رہی تھی۔ لیز، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ پچھلے کئی دنوں سے تم سے بات کر رہی تھی تو تم مجھے اتنی خوش لگ رہی تھیں، مجھ سے شیئر نہیں کر رہی تھیں، مگر تمہارے لہجے کی کھنک اور تمہاری بے وجہ ہنسی مجھے بتا رہی تھی کہ کچھ ایسا ہوا ہے تمہاری زندگی میں جو تمہیں خوش کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی آ گیا ہے میری بہن کی زندگی میں، کوئی ہے جو میری بہن کو اچھا لگنے لگا ہے، مگر میں اسے اچھی نہیں لگتی سیم۔ وہ رو پڑی۔ اسے پتا تھا کہ وہ بچگانہ حرکت کر رہی ہے، مگر بہن کے سامنے بھی نہ روتی تو پھر اور کہاں جا کر روتی۔ سیم جواباً ایک پل کے لیے بالکل چپ ہو گئی تھی، یوں جیسے سوچ رہی ہو کہ اس انکشاف پر خوش ہو یا بہن کے رونے پر دکھی۔ لیز، وہ کون ہے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد اس نے بہت آہستہ آواز میں پوچھا۔ وہ اپنے آفس کے کام سے یہاں آیا تھا۔ میں اس سے پہلی بار ملی تو میرا دل خود بخود ہی اس کی طرف کھنچنے لگا تھا۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مگر وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ انفیکٹ میں اب بھی اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی، مگر اسے بھولنا میرے لیے ناممکن ہے سیم، حالانکہ وہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے۔ اس کے تصور میں سکندر کا چہرہ آ رہا تھا، مسکرا کر اس سے بات کرتا، کبھی اداس، کبھی کہکا لگا کر ہنستا۔ اس کے چہرے کو تصور میں دیکھتے وہ رونا بھول گئی تھی۔ وہ سکندر کے چہرے کو تصور میں دیکھتی سیم کو مزید بتا رہی تھی۔ وہ لائر تھا، اس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ وہ پاکستانی ہے؟ سیم اس کی بات کاٹ کر قدرے بے اعتباری سے بولی، جیسے اس کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ ہاں، اور تم ایک پاکستانی مرد کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہو لیز؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ میں پاپا کے خلاف کچھ کہنا چاہتی ہوں اور نہ ہی ہاشم کے خلاف، مگر لیز، کیا ہم بہنوں نے اپنی زندگیوں میں اتنے پاکستانی مرد بھگت نہیں لیے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ لوگ فطرتاً کس قدر خود غرض اور بے حس ہوتے ہیں؟ سیم بہت دکھ اور بے یقینی سے بول رہی تھی، اسے جیسے اس سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ سیم، میں نے یہ سب نہیں سوچا تھا، محبت سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی سیم۔ مجھے یاد ہے تمہاری شادی کے وقت میں نے کہا تھا میں پاپا کو یہ خوشی کبھی نہیں دوں گی کہ ان کی خواہش کے مطابق کسی پاکستانی مرد سے شادی کر لوں۔ مجھے اپنی سب باتیں یاد ہیں سیم، مگر محبت کر لینے سے وہ کوئی مجھے مل تو نہیں گیا نا، وہ تو مجھے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ کر جا چکا۔
میری زندگی سے نکل چکا، پھر اب اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ پاکستانی تھا یا کسی اور ملک سے؟ یہ تو میں صرف تم سے شیئر کر رہی ہوں، پاپا کو تو یہ بات کبھی پتہ بھی نہیں چلے گی۔ ہاں، محبت کر لینے سے وہ کون سا اسے مل گیا تھا؟ کون سا اس سے اس کے کوئی رابطہ رکھنے کی امید تھی جو وہ سیم کو سمجھانے اور اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتی کہ تمام پاکستانی مرد برے نہیں ہوتے؟ اگر ان بہنوں کا گھر اور سیم کی زندگی پاکستانی مردوں کی وجہ سے برباد ہوئی تھی، تب بھی یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا نا کہ تمام پاکستانی مرد ہاشم اسد اور محمود خالد جیسے ہوتے ہیں۔ سیم کو قائل کرنا بے معنی تھا کہ جس کے لیے وہ اسے قائل کرنا چاہتی، وہ تو کئی روز ہوئے زندگی ہی سے جا چکا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ وہ میری زندگی سے جا چکا ہے سیم، وہ میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود کو بہت دور لے جا چکا ہے۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ فون بند کرنے کے بعد بہت اداس اور خاموش بیٹھی تھی۔ کیا ہوا لیزا؟ کیا کہہ رہی تھی سیم؟ نینی کچن کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سیدھی اس کے پاس آئی تھیں۔ وہ خفا ہو رہی تھی اس بات پر کہ میں نے کسی پاکستانی مرد سے یک طرفہ محبت بھی کیوں کی۔ وہ پھیکی سی ہنسی کے ساتھ بولی، دماغ خراب ہے اس لڑکی کا۔ سیم اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک بات کہہ رہی تھی نینی۔ اگرچہ یہ محبت بالکل بیکار ہے، جس کے لیے یہ بحث ہو رہی ہے وہ تو کب کا جا بھی چکا۔ پھر بھی سیم کی زندگی جس طرح برباد کی گئی ہے، اس کے بعد وہ کیسے کسی پاکستانی مرد کو اچھا سمجھ سکتی ہے؟ وہ تو یہی چاہے گی کہ میں کسی پاکستانی کے پیچھے اس کی محبت میں یک طرفہ طور پر بھی مبتلا ہو کر، اداس ہو کر اپنا ایک بھی لمحہ ضائع نہ کروں۔ وہ اداس لہجے میں بولی تھی۔ کیا برباد ہوئی ہے سیم کی زندگی لیزا؟ ماشاءاللہ پیسے میں کھیل رہی ہے، دولت، نوکر چاکر، عیش و آرام۔ میاں عمر میں کچھ بڑا ہے تو کیا ہوا، اسے چاہتا تو ہے، اس کے ناز اٹھاتا ہے۔ نینی یکدم ہی خفگی سے بولی تھیں، ان کے چہرے پر بھی ناپسندیدگی اور ناراضی جھلک رہی تھی، جیسے لیزا کی بات سے اتفاق کرنے کو ہرگز تیار نہیں۔ کچھ بڑے نہیں، ہاشم اسد سیم سے پورے 15 سال بڑے ہیں نینی۔ ایک بیوی کو فارغ کر چکے ہیں، 3 بچوں کے باپ ہیں۔ دولت سے خوشی نہیں ملتی نینی، سیم کی ان کے ساتھ کوئی مطابقت ہی نہیں ہے۔ کہاں سیم اور کہاں وہ شادی شدہ مرد؟ سیم لاکھ خود کو خوش ظاہر کرتی رہے، آپ چاہے یقین کر لیں اس کی جھوٹی ہنسی کا، مگر میں اس کی بہن ہوں۔ میں جانتی ہوں اس نے پاپا کے لیے خود کو قربان کر دیا ہے، اپنی خواہشات اور آرزوؤں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ وہ ایک سمجھوتے کی زندگی گزار رہی ہے نینی۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی تھی۔ نینی نے برا سا منہ بنا کر یوں خاموشی اختیار کی تھی جیسے اس کی کسی بھی بات سے اتفاق نہیں کرتیں۔ خیر، ہم اس موضوع پر بہت بار بات کر چکے ہیں، چھوڑے اس ٹاپک کو۔ یہ بتائیں مجھے کافی ملے گی؟ اس معاملے میں اس کی اور نینی کی سوچ میں اتنا فرق تھا کہ ذرا سی دیر اور اس موضوع پر بات ہوتی تو ان دونوں ہی کا موڈ خراب ہو جاتا۔ وہ سیم کے خلاف کچھ سننا گوارا نہیں کرتی تھی، اور نینی جو اس پر والہانہ چاہتے نچھاور کیا کرتی تھیں، اس کے لیے بالکل ماں جیسی ممتا لٹایا کرتی تھیں۔ سیم کے لیے پتہ نہیں کیوں ان کا دل اتنا ہی سخت ہو جایا کرتا تھا۔ بچپن میں جس طرح اس نے نینی کو پہلی ہی نظر میں اپنی آیا سے بڑھ کر اپنی ماں مان لیا تھا، سیم ایسا نہیں کر سکی تھی۔ اس نے بچپن میں نینی کو بہت تنگ کیا تھا۔ شاید لیزا بہت دبو سی بچی تھی، اس لیے نینی کی حفاظت میں آ جانے پر خوش ہوئی تھی، جبکہ سیم اس کے برخلاف شرارتی اور نٹ کھٹ تھی، سو وہ نینی کو تگنی کا ناچ نچائے رکھتی۔ وہ فرما برداری سے نینی کے احکامات مان لیا کرتی تھی، جبکہ سیم ان کے گھر کی ریبیلیس پرنسس تھی۔ نینی کے احکامات کو تو کیا خاطر میں لاتی، سیم الٹا ایسی حرکتیں کر جاتی کہ نینی کو اکثر و بیشتر خاصی سختی سے ڈانٹ پڑ جاتی تھی۔ سیم نے بچپن میں نینی کو بہت تنگ کیا تھا، انہیں محمود خالد سے بہت بار ڈانٹیں پڑوائی تھیں۔ ان بہنوں کا وہ بچپن کب کا گزر چکا تھا، مگر نینی نے جیسے سیم کو اس کی شرارتوں اور حکم عدولیوں کے لیے کبھی معاف نہ کیا تھا۔ اسے نینی کے سیم سے اختلاف کی وجوہات چونکہ پتہ تھیں، اس لیے اس وقت بھی اس نے موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی۔
کھانا کھا لیا تم نے؟ انہیں اس کے کھانے کی فکر ہوئی تھی۔ جی نینی، سینڈرا کے ساتھ ہی کھا لیا، اب بس آپ کافی پلا دیں۔ نینی سر ہلاتی اس کے پاس سے اٹھ گئی تھیں۔ اگلے روز صبح صبح ہی سیم کا فون آیا تھا۔ وہ جانتی تھی سیم اس کے لیے پریشان ہے، اس کے لیے بہت فکر مند ہے۔ کل سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہوں لیز، تمہاری روتی ہوئی آواز نے مجھے رات میں ایک پل کے لیے بھی سونے نہیں دیا۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی بولی تھی۔ میں ٹھیک ہوں سیم۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی، سیم کے فون سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اگر ٹھیک ہو تو پھر مجھے میری بہن کی آواز ہمیشہ کی طرح ہنستی اور مسکراتی ہوئی کیوں نہیں لگ رہی؟ وہ جواباً چپ رہی تھی۔ لیز، پلیز خود کو سنبھالو، جو جا چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ دیکھنا تمہاری زندگی میں اتنی ساری خوشیاں اور اتنی ڈھیر ساری محبتیں آئیں گی کہ تم انہیں سمیٹتے سمیٹتے تھک جاؤ گی۔ میں خود کو سمجھا رہی ہوں سیم، مجھے تھوڑے دن لگیں گے مگر میں خود کو سمجھا لوں گی کہ وہ چند دنوں کے لیے مجھے ملا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ میں شاید زندگی میں اب کبھی دوبارہ اس سے مل بھی نہیں پاؤں گی۔ شاید وہ مجھے خواب میں ملا تھا، آنکھ کھلی ہے تو وہ کہیں نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ آہستہ آواز میں بہت دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ ہاں، تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا لیز، اور تمہیں اپنے شو کی اسی طرح تیاری کرنی ہوگی جس طرح پہلے کر رہی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے نا لیز، میں تمہارے آرٹسٹ ہونے پر کتنا فخر کرتی ہوں۔ میری بہن ایک کامیاب اور مشہور مصورہ ہے، میں ہر ایک کو فخریہ بتاتی ہوں۔ تم میری خاطر اپنی پینٹنگز کمپلیٹ کرو، میں چاہتی ہوں تمہارا شو بہت کامیاب رہے۔ آرٹس کے قدردان تمہاری پینٹنگز خریدنے کے لیے بے قرار ہو جائیں۔ آرٹ گیلریز تمہارا کام اپنے پاس لگانے کے لیے تمہاری منتیں کریں، تمہیں تمہارا منہ مانگا معاوضہ دیں۔ میں تمہیں بہت کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں لیز۔ بہن کی والہانہ محبت اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لے آئی تھی۔ اس نے سیم سے وعدہ کیا تھا وہ پھر سے اپنے شو کی تیاری شروع کرے گی، وہ کامیاب ہوگی، وہ سیم کو مایوس نہیں کرے گی۔ اس کے آرٹسٹ ہونے پر سیم نے ہمیشہ فخر کیا کہ وہ سیم ہی تھی جس کے ہمت دلانے اور حوصلہ بڑھانے کے سبب وہ فائن آرٹس پڑھ پائی تھی، مصوری کو بطور پروفیشن اختیار کر پائی تھی، ورنہ محمود خالد تو اسے اس کی خواہشات کے برخلاف بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف دھکیلنا چاہتے تھے۔ ناشتے کے فوراً بعد وہ اوپر اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی تھی۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔